السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جیسا کہ معلوم ہے، قرآن کریم کا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج ہم اگلی آیت کی وضاحت کریں گے۔ 2 دن میں ہم نے شروع کی آیتوں کی وضاحت کی تھی۔ اب کل ہم نے کی تھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مومن کی شرائط بیان کی ہیں، پرہیزگار لوگوں کی، اللہ کے اولیاء کی۔ ایمان لانا، اس کتاب پر کوئی شک نہیں، اور اللہ سے ڈرنا، اللہ کے غیب پر ایمان لانا، اور نماز قائم کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کے اوپر ایمان لانا جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اب کافروں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی، ان کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت سے مراد، مفسرین نے بیان کیا ہے، اس آیت سے مراد ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب مراد ہے، کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے۔ اور دوسرے جگہ پر کچھ علماء نے یہ لیا ہے، اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دی۔ ان میں یہ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، جو قرآن کریم کے واضح ہونے کے بعد اس پر ایمان نہ لائے اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو جو ہمیشہ مرتے دم تک اس کفر پر مرے۔ اس آیت سے مراد وہ جو مرتے دم تک کفر پر مرے، تو وہی لوگ ہیں۔ اس آیت سے مراد لا یؤمنون کی اللہ نے فرما دیا ان کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ سواؤن یعنی ڈرانا برابر ہے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ قرآن تو سراسر ہدایت ایمان لانے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن اللہ نے کیوں فرمایا یہاں پہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس آیت سے مراد یا تو ابو جہل ہیں، امیہ بن خلف، ابو لہب، یا دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا حکم واضح ہونے کے بعد اس کے باوجود بھی مرتے دم تک وہ کفر پہ ہی مرے، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہے۔ تو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟
کیونکہ جب نصیحت ہی نہیں لیتے، اللہ کے نبی کی بات ہی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ تو ان کے کان سننے سے قاصر ہیں، سنتے نہیں، ان کے دلوں پہ زنگ آ چکا ہے جو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر کر دی، دلوں پہ مہر کر دی، دل زنگ آلود ہو گئے تو ان پر اثر نہیں ہوتا۔ آگے فرما دیا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھتے ہیں مگر اس کو اندیکھا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، دیکھنے کے باوجود اندیکھی کرتے ہیں، تو انہیں دیکھنا ہی بند ہو گیا۔ اب یہ نہیں ظاہر میں وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے مراد ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی دیکھ بھی نہیں سکتے، کیوں؟ اس کی طرف کوئی چلتے ہی نہیں، اللہ کی طرف کو چلتے ہی نہیں، تو اس لیے اس سے مراد یہ لیا گیا ہے ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ڈلا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، غشاوہ نے پردہ ڈال دیا آنکھوں پہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی سنتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، ہٹ دھرمی پہ آ جاتے ہیں، تو یہ وہ منافقین ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس عذاب سے، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کی باتوں کو قبول کرنا ہوگا، اللہ کی باتوں کو قبول کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ان کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ صرف عام مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، لیکن دراصل میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ نہیں، اور گانے بجانے برائیوں میں ملوث ہے، برائیوں میں ملوث ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نمازوں کے پاس نہیں، برے کام کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دراصل میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کو سنے اور اس کے اوپر ایمان لائے اور اس پر عمل پیرا، وہ ہے ایمان والے۔ تو یہ فریبی دھوکے باز لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ جب چاہے معاف کر دے گا، ایسے یہود و نصارہ کہا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، قرآن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر نہیں سنیں گے اس قرآن کو، نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دے گا
اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. جب اس گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. جب وہ نہیں مانتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب، وما علینا الا البلاغ.